میرا نام راشد ہے اور حیدرآباد کا رہنے والا ہوں۔ مجھے بڑے سے بڑے ہسپتال میں نوکری مل سکتی تھی، لیکن میں ایک محلے میں کلینک بنا کر بیٹھ گیا۔ میرے نمبر بھی بہت زیادہ تھے اور میری قابلیت میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن میرے ساتھ جن لوگوں نے MBBS کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ اچھے نمبر لینے کے باوجود بڑے ہسپتال نے مجھے نوکری نہیں دی، تو میں چھوٹے سے محلے میں کلینک بنا کر بیٹھ گیا۔ یہاں پر زیادہ لوگ بھی نہیں آتے تھے، میرے پاس پیسے بھی زیادہ نہیں تھے۔ جو کچھ پیسے تھے میں نے اس سے یہ ساری چیزیں خریدی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ تھوڑے پیسے کما لوں گا تو پھر اس کی حالت بہتر کروں گا۔ میرے دوست تھے جنہوں نے میرے ساتھ MBBS کیا تھا، وہ سب میرا مذاق اڑاتے تھے اور مجھ پر ہنستے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں دن میں 10 مریض بھی چیک نہیں کرتا ہوگا اور ہم تو ایک ہی دن میں 100 مریض چیک کرتے ہیں۔ ان کی یہ بات بالکل سچ تھی۔ 20 سے زیادہ مریض میرے پاس نہیں آتے تھے۔ 20 مریض بھی آ جاتے تو میں کافی خوش ہو جاتا تھا۔ دراصل اس کے پیچھے ایک وجہ تھی۔ میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا تھا، اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت اچھا انسان تھا۔ ویسے بھی جو ڈاکٹر بنتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، لیکن کچھ ڈاکٹرز کے اندر سے انسانیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، یہ ایک الگ معاملہ تھا۔ خیر، میری منگیتر تھی جو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ میری کزن بھی تھی۔ میں بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن جب میں ڈاکٹر بن گیا تو میری ماں نے اس کا رشتہ یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے اور آپ کی بیٹی نے تو میٹرک بھی نہیں کیا۔ وہ دل سے مجھے چاہتی تھی۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ اس کی شادی مجھ سے نہیں ہوگی، اس نے خودکشی کر لی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی عمر 19 سال تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا تھا کہ اس کا نام طاہرہ تھا۔ اس کے جانے کے بعد میرے دل پر ایک بوجھ سا بن گیا، جس کو کم کرنے کے لیے میں کافی نیکی کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں ایسے محلے میں کلینک بنا کر بیٹھ گیا۔ یہاں کے لوگ بھی جاہل تھے، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ یہاں چوری چکاری کا بھی بہت خوف تھا، کیونکہ باہر جا کر بھی میں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا تھا۔ میں اپنی ماں کے گھر نہیں جاتا تھا، ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا ہوا تھا۔ طاہرہ کی موت کے بعد ماں سے میرا بہت جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں اپنی ماں کو طاہرہ کی موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا، کیونکہ اگر میں ڈاکٹر بن ہی گیا تھا تو کیا میں کوئی اعلیٰ شرف حاصل کر بیٹھا تھا؟ جو طاہرہ جیسی لڑکی میری بیوی نہیں بن سکتی تھی، اس میں کیا برائی تھی؟ وہ خوبصورت تھی، گوری رنگت کی مالک تھی، گھرداری میں بھی بہت آگے تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، بس فرق صرف تعلیم کا تھا۔ میں اپنی زندگی کی مصیبتوں میں الجھا ہوا ایک عام سا انسان تھا۔ ایک دن رات کو اکیلا بیٹھا تھا۔ ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کوئی کمپاؤنڈر یا نرس رکھ سکتا۔ سارے کام میں خود ہی کرتا تھا۔ اکیلا بیٹھا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی ایک کمسن لڑکی کو اٹھا کر لے کر آیا۔ اس نے لڑکی کو کالی چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے 3 لڑکے بھی تھے۔ لڑکی شاید بے ہوش تھی۔ مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کر دیں، اس کو ہوش نہیں آ رہا۔ میں بھی حیران ہوا اور اس کو فوراً چیک کیا۔ میں نے دیکھا اس کے جسم پر خون لگا ہوا تھا، اس کی حالت بہت بری تھی۔ میں نے جلدی جلدی اس کے زخموں پر پٹی کی، اس کو ایک ایسا انجیکشن لگا دیا جس کی وجہ سے وہ جلد ہی ہوش میں آ گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر ہونے کے ناطے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ ضرور کچھ غلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ بات کچھ اور ہو، ان سے خود ہی پوچھ لیتا ہوں۔ تو بڈھا بولا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ جب اس لڑکی کو ہوش آ گیا تو انہوں نے مجھے شکریہ کہا اور جلد بازی میں مجھے زیادہ پیسے دے کر وہاں سے فوری چلے گئے۔ لڑکی کو جس طرح لائے تھے اسی طرح اٹھا کر لے گئے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ تھوڑی دیر اسے بیٹھنے دو، ابھی ابھی اسے ہوش آیا ہے، اس کو دوبارہ لے کر جاؤ گے تو کہیں کچھ اور مسئلہ نہ بن جائے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ ہم بہت جلدی میں ہیں، رات ہو گئی ہے نا، اس کی ماں پریشان ہو رہی ہوگی۔ مجھے لگا کہ وہ اس لڑکی کے گھر والے ہوں گے، تبھی اس لیے میں نے اور کوئی بات نہیں کی۔ پھر بھی مجھے ان پر شک سا ہو گیا تھا، مگر لڑکی نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی تھی، اس لیے میں چپ رہا تھا۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کا چہرہ اور اس لڑکی کی آنکھیں میرے چہرے کے سامنے سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔
جب انسان کے ساتھ کوئی حادثہ یا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے تو وہ واقعی ہی ڈر جاتا ہے، لیکن وہ لڑکی بہت زیادہ ہی ڈری ہوئی تھی، اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ خیر دن ایسے ہی گزرنے لگے، دن بھر میں اپنی طاہرہ کو یاد کرتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں ایسا کون سا کام کروں جس سے میرے دل کو چین آ جائے اور مجھے سکون آ جائے۔ میں ہر جمعرات کو طاہرہ کی قبر پر جاتا، اس کے ماں باپ سے ملنے کی کوشش کرتا، لیکن انہوں نے مجھے دروازے سے ہی دھکا دے دیا۔ انہوں نے کہا اگر مرد چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، تم اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو تمہیں ہماری بیٹی سے شادی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، لیکن تم نے بھی اپنی ماں کا ساتھ دیا۔ جبکہ میں ان کو بار بار یہ سمجھا کر تھک گیا تھا کہ میں اپنی ماں کے ارادوں سے ناواقف تھا، اور جب مجھے پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، اور اس کے دوسرے ہی دن طاہرہ نے خودکشی کر لی تھی۔ ہم لوگ کبھی کبھی فون پر بات بھی کرتے تھے۔ میں ان دنوں پیپرز کی وجہ سے بہت مصروف رہتا تھا، اس لیے زیادہ بات نہیں کر پاتا تھا، اور میں اسے کہتا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے، وہی میری بیوی بنے گی، اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے خواب دکھاتا رہتا تھا، اس لیے شاید وہ بہت پریشان تھی۔ دوسرے دن پھر وہی بوڑھا آدمی اور تینوں لڑکے اس لڑکی کو اٹھا کر لے آئے۔ وہ پھر سے بے ہوش تھی، اس دفعہ اسے کوئی بڑے زخم تو نہیں لگے تھے، لیکن اس کی حالت بہت بری تھی۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، اچانک ہی بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے پھر سے انجیکشن وغیرہ دیا اور اس کا تھوڑا بہت علاج کیا۔ وہ چاروں میرے سر پر کھڑے تھے اور میرے ساتھ کوئی نرس بھی نہیں تھی، اس لیے مجھے بھی ان کو یہ نہیں کہنا تھا کہ آپ باہر چلے جائیں۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچتے کہ ہمیں باہر کیوں بھیج رہا ہے۔ بڑے بڑے ہسپتالوں میں ایسی باتوں پر غور نہیں کیا جاتا، لیکن ایسے چھوٹے محلوں میں لوگ ایسی باتوں پر غور کرتے ہیں، اس لیے مجھے پتہ تھا کہ ان لوگوں کی ذہنیت تھوڑی الگ ہوتی ہے، اسی لیے میں اس طرح سے پیش آتا تھا۔ اس لڑکی کو اس دفعہ تو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹھے بیٹھے اچانک بے ہوش ہو گئی ہے، پرانے زخم تو اس کو لگے ہوئے تھے۔ ہمیں لگا کہ زخموں کی وجہ سے اس کو بہت درد ہو رہا ہوگا، اور یہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ ہم نے کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، راستے میں پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس کا تھوڑا بہت علاج کیا اور تھوڑی ہی دیر بعد اسے ہوش آ گیا، مگر وہ اس بار پھر مجھے بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور وہ ہوش آتے ہی اسے لے جانے لگے۔ میں نے کہا تھوڑی دیر اس کو بیٹھا رہنے دیں، اس کی طبیعت سنبھلنے دو، لیکن آج تو وہ لوگ بڑے پریشان نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، اس کی ماں بہت پریشان ہے۔ میں نے سوالیہ انداز میں کہا کہ ماں، اس کی ماں کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے، اتنی بیمار کہ وہ بستر پر پڑی ہے، ٹھیک ہوتی تو اس کو ساتھ لے کے آتے، وہ بڑی بے چین ہو رہی ہوگی، اس لیے ہم اسے واپس لے جاتے ہیں۔ جاتے جاتے اس لڑکی نے مجھے آج پھر بہت عجیب نظروں سے دیکھا، وہ جاتے جاتے مجھے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن وہ بوڑھا اس لڑکی پر پھر سے کالی چادر اوڑھ کر اسے وہاں سے لے گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے، کچھ بتانا چاہتی ہے۔ اصل میں اپنی پریشانی کو لے کر اتنا پریشان تھا کہ مجھے ہر شخص دنیا میں مصیبت زدہ اور پریشان دکھتا، کیونکہ یہاں کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ میری اپنی زندگی میں اتنا بڑا مسئلہ تھا۔ جب محبت ہوتی ہے تو زندگی حسین لگنے لگتی ہے، ساری دنیا خوبصورت لگنے لگتی ہے، اسی طرح جب انسان کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو اسے یہ ساری دنیا بھی ایسے ہی لگنے لگتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سارے ہی مصیبت میں ہیں، سب کچھ بیزار ہے، کوئی خوش نہیں ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ ایک دن میں ایک بات پر بہت زیادہ حیران ہوا جب مجھے طاہرہ کی بہن نے فون کیا۔ اس نے کہا کہ ویسے تو میں بھی تم سے ناراض ہوں، لیکن طاہرہ تمہارے لیے ایک چیز چھوڑ گئی ہے جو کہ تمہاری امانت ہے، اور میں تم تک پہنچا دینا چاہتی ہوں۔ تم مجھے اپنا پتہ دو، میں تمہارے گھر نہیں آ سکتی، تمہاری ماں باتیں کرے گی۔ میں نے کہا میں اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہتا، لیکن تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو لوگ نہ جانے کیا سمجھیں گے۔ میں نے اسے کلینک کا پتہ بتا دیا اور اس نے وہ چیز کلینک پر بھیج دی۔ میں حیران تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا، جسے دیکھ کر مجھے کافی حیرانی ہوئی۔ میں نے اس کو کھولا، اس وقت میرے پاس کوئی مریض بھی بیٹھا نہیں تھا،
اس ڈبے کے اندر کچھ چھوٹی چھوٹی عجیب سی چیزیں تھیں جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں تھیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی طاہرہ نے یہ میرے لیے کیوں بھیجی۔ سب سے نیچے خط پڑا ہوا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ندیم کی شادی میں جس ٹیشو سے تم نے ہاتھ صاف کیا تھا یہ وہ ہے، اور جس چمچ کے ساتھ تم نے چاول کھائے تھے یہ وہ چمچ ہے۔ اس طرح اس نے کافی ساری چیزوں کے حوالے دیے ہوئے تھے، وہ ساری چیزیں جن کو میں نے ہاتھ لگائی تھی اور ان کو استعمال کر کے زمین پر پھینک دیتا تھا وہ اٹھا کر جمع کر لیتی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی اور مجھ سے اتنی محبت کرنے والی انسان دور ہو گئی۔ میرے نصیب میں اتنی خالص اور خاص محبت لکھی تھی لیکن وہ مجھے مل ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میری ماں نے مجھے نہ جانے کیا سمجھ لیا، میری ماں نے مجھے نہ جانے کیا سمجھ لیا۔ وہ اب بھی بار بار مجھے کہتی تھی میں نے تمہارے لیے فلاں کی لڑکی دیکھی ہے جو ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے۔ یہ بات اپنی جگہ تھی مگر آج پھر وہ بوڑھا اور تینوں لڑکے اس لڑکی کو لے کر آئے۔ مجھے اس پر شک ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ ذرا باہر جائیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم باہر نہیں جائیں گے، ہم ادھر ہی رہیں گے۔ میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ مجھے شک پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے زیادہ پتہ ہے، آپ لوگ باہر جا کر بیٹھ جائیں۔ لیکن وہ لوگ اس لڑکی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، وہ بہت ڈھیٹ تھے، میری بات کا جواب نہیں دے رہے تھے، اس طرح سے پیش آ رہے تھے جیسے میں کوئی اور زبان بول رہا ہوں جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہو۔ میں نے کہا کہ بڑے عجیب لوگ ہیں۔ وہ لڑکی میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، میں اس کا بلڈ پریشر چیک کر رہا تھا، بخار چیک کر رہا تھا اور وہ بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس بڈھے نے اس لڑکی کو کہا کہ نظریں نیچے کر کر بیٹھ پاگل لڑکی۔ وہ مسلسل اس پر چلا رہا تھا اور اسے ڈانٹ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ اتنی بیمار ہے اور تم اسے ڈانٹ رہے ہو، تمہیں فکر نہیں ہے اس کی؟ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ذاتی معاملے میں نہیں بولیں، اس کا علاج کر کے اس کو ٹھیک کریں، یہ بار بار بے ہوش کیوں ہو جاتی ہے، پھر ہمیں مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک لڑکے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا کہ مطلب ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنی بات بدل دی۔ اس دفعہ تو مجھے اور بھی شک پڑ گیا۔ میں اس لڑکی سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن ان لوگوں نے مجھے بات ہی نہ کرنے دی، اور میں نے اس بارے میں سوچا تو مجھے بڑا پچھتاوا ہوا کہ کہیں اس لڑکی کے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہو رہا۔ مجھے اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ روز وہ بے ہوش کیوں ہو جاتی ہے، اور یہ سب تو شکل سے بالکل بھی مجھے اچھے لوگ نہیں لگتے۔ عجیب و غریب قسم کے اوباش اور لاپرواہ قسم کے لڑکے تھے، اور بوڑھا آدمی تو انتہائی بدتمیز تھا۔ ایسے لگ رہے تھے جو پورا دن چوک میں کھڑے رہتے ہیں اور ادھر لڑکیوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ میں نے سوچ لیا کہ اگر یہ لوگ اسے دوبارہ لے کر آئے تو میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا، اور ایسا ہی ہوا، وہ لوگ اسے دوبارہ لے کر آئے۔ اس دفعہ اس کی حالت بہت بری تھی اور اسے زخم لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ اس کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیونکہ اس کو چکر آتے ہیں، یہ بازار میں گر گئی اور رستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں بہت حیران تھا کیونکہ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے، جبکہ اس وقت بازار بند ہو جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ صاف صاف جھوٹ بول رہے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے اس کو چیک کرنا ہوگا اور زخموں پر ٹانکے لگانے ہوں گے۔ آپ لوگ یہیں پر بیٹھیں، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے علاج کروانا ہے تو مجھے اپنے طریقے سے علاج کرنے دیں۔ میں نے بھی زیادہ سختی سے بات کی تو وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ شاید وہ اس کو کہیں اور نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ وہ لوگ باہر بیٹھ گئے اور میں لڑکی کو اندر کمرے میں لے گیا جو میں نے بنا رکھا تھا کسی مریض کو ڈرپ وغیرہ لگانے کے لیے۔ لڑکی کا علاج کیا تو اسے ہوش آ گیا۔ میں نے زخم پر پٹی کی اور اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور میں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ وہ اونچی آواز میں نہ بولے۔ اچانک وہ بری طرح سے رونے لگی۔ اس کی حالت بری تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی کیا ہوا ہے کہ یہ بتا بھی نہیں پا رہی ہے۔ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ آرام سے بیٹھ جائے۔ میں باہر آیا۔ میں نے اس بوڑھے آدمی کو کہا کہ آج اس لڑکی کو ہوش نہیں آ رہا ہے، آپ لوگ یہ دوائی لے کر آئیں، میرے پاس ختم ہو گئی ہے۔
یہ دوائی اگر اس کو نہیں لگائی تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے اور یہ مر سکتی ہے۔ وہ لوگ حیران رہ گئے اور مجھ سے پرچی لے کر 2 لوگ دوا لینے چلے گئے۔ اب باہر 2 لوگ ہی رہ گئے تھے، اس لیے مجھے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنے اپنے موبائل میں مصروف تھے، ایسا لگتا تھا کہ ان کو لڑکی کی زیادہ فکر نہیں ہے۔ میں دوبارہ لڑکی کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اور جب اس نے نام بتایا تو پھر اس نے کہا کہ میرا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ لوگ تمہارے کون لگتے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں کہ تم ان کی جاننے والی ہو۔ اس نے کہا کہ یہ میرے کچھ نہیں لگتے ہیں، یہ تو بڑے گندے لوگ ہیں۔ اصل میں ان 3 لڑکوں کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی اور یہ میرے پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ یہ میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتے تھے، مگر میں اس ٹائپ کی لڑکی نہیں تھی اور اسی وجہ سے غصہ ہو کر انہوں نے مجھ پر الزام لگا دیا، مجھے بد کردار ثابت کر دیا۔ میں اپنے ساتھ جعلی فوٹو بنوا کر میرے باپ کو دکھا دی۔ میرا باپ سوتیلا تھا، اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ اور میری ماں بھی میرے لیے کچھ نہ کر سکی، کیونکہ میرے باپ نے کہا تھا کہ اگر تو نے بھی اس کے ساتھ جانا ہے تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ میری ماں بھی بے بس ہو گئی تھی۔ وہ بہت امیر آدمی تھا اور میری ماں کی اس سے 3 بیٹیاں اور بھی تھیں۔ میری ماں نے اپنی 3 بیٹیوں پر مجھے قربان کر دیا اور وہ میرے پیچھے نہیں آئی اور ان 3 لڑکوں نے مجھے پکڑ لیا۔ یہ مجھے اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس بوڑھے نے مجھے اپنے گھر پر رکھا ہوا ہے۔ اس کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا اور پھر رات کو یہ 3 لڑکے بھی آ جاتے ہیں۔ یہ سارے مل کر میری عزت لوٹتے ہیں، میری عزت کو درندوں کی طرح نوچ لیتے ہیں، اور جب میں بری طرح بے حال ہو جاتی ہوں تو مجھے اٹھا کر یہاں لے آتے ہیں۔ مجھے ڈرایا ہوا ہے کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں، ورنہ یہ لوگ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ جب میری حالت بہت خراب ہوتی ہے تو یہ لوگ مجھے یہاں لے آتے ہیں، کیونکہ اگر میں مر گئی تو ان کی عیاشی ختم ہو جائے گی۔ وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرا خون کھولنے لگا کہ اتنا ظلم، اتنی درندگی۔ وہ کہنے لگی، آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، مجھے کوئی ایسا ٹیکہ لگا دیں کہ میں مر جاؤں۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ ہمت نہ ہاریں، میں آپ کے ساتھ ہوں اور فی الحال آپ بے ہوشی کا ناٹک کریں۔ میں نے ان لڑکوں سے کہا کہ اس کو ہوش ہی نہیں آ رہا اور دوبارہ اندر آ کر پولیس کو کال کر دی۔ میرے ایک دوست پولیس میں افسر تھا، وہ فوراً آ گیا، اس بوڑھے اور لڑکوں کو پکڑ کر لے گیا۔ لڑکی نے ان کے خلاف بیان دے دیا تھا۔ وہ تو پولیس کی حراست میں تھے، پر اس لڑکی کا کیا ہوتا؟ یہ کہاں جاتی؟ مجھ سے میرے دوست نے پوچھا تو میں نے اس سے کہا کہ میں اس کو کسی فلاحی ادارے کے حوالے بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کو میں اپنے گھر لے آیا۔ وہ مجھ سے بھی بہت ڈر رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، ان 3 لڑکوں اور بوڑھے آدمی کا بہت برا ہونے والا ہے۔ پولیس نے ان کو خوب مارا اور کیس کر دیا۔ یہ لڑکی اپنی ماں سے ملی اور اس کے ساتھ واپس تو نہیں جا سکتی تھی۔ آج 1 ہفتے سے وہ میرے گھر تھی، میں اس کا علاج بھی کر رہا تھا۔ وہ پہلے سے کافی بہتر تھی، کہتی تھی مجھے یہاں اپنے پاس رہنے دو، میں آپ کے گھر کے کام کروں گی، بدلے میں کچھ نہیں مانگوں گی۔ میں نے ایک دن اسے کہا کہ تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اور میں نے کہا تو میں نے سوچ لیا کہ تم ہمیشہ اس گھر میں رہو گی۔ اس نے کہا کہ بہت شکریہ آپ کا، میں گھر صاف کروں گی، کھانا بناؤں گی، بدلے میں کچھ بھی نہیں مانگوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کھانا بھی تم بناؤ گی، کپڑے بھی تم ہی دھو گی اور گھر بھی تم ہی صاف کرو گی، پر ایک بات مختلف ہوگی، تم اس گھر میں نوکرانی نہیں بلکہ میری بیوی بن کر رہو گی، اگر تم چاہو تو۔ وہ حیران رہ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی کہ مجھے لگا تھا کہ اب کوئی مرد مجھے اپنی بیوی نہیں بنائے گا، پر آپ نے ایسی بات کہہ کے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے اسے طاہرہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ میرا دل ٹوٹا ہوا ہے، ہم دونوں نے شادی کر لی اور وہ آج میری بیوی بن کر میرے ساتھ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ جب یہ خبر میری ماں کو ملی تو وہاں کہرام مچ گیا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اور نائلہ بہت خوش ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ میرے دل پر بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ میں دل سے خوش رہنے لگا تھا اور مجھے زندگی اچھی لگنے لگی تھی۔ سے لوگوں کو پھانسی سے کم سزا نہیں ملنے چاہیے تھی۔ ان کے ساتھ جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا،
ہم نے کسی قیمت پر کیس واپس نہیں لیا، حالانکہ ہم پر کافی دباؤ ڈالا گیا، لیکن میں اب ڈھال بن کر ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا رہا، کیونکہ یہی میرا فریضہ تھا۔ مرد کو زیادہ طاقت اور مقام اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سے کمزور مخلوق کی حفاظت کرے۔ جو ایسا سوچتے ہیں وہی اصل مرد ہوتے ہیں۔ کچھ دن بعد میری ماں بھی ہمارے گھر آ گئی اور وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی۔ میں نے اپنا دل صاف کر لیا، آخر کو وہ میری ماں تھی۔ آج ہم سب بہت خوش ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو کہانی کو لائک کریں اور مزید ایسی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔